امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا۔ بلکہ نبی اکرم کا حال اگر آپ دیکھیں گے اور بخاری شریف کی حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں گے نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے اس درمیانے بیچ کے وقفے میں، ظہر اور فجر کے بیچ میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت جیسا گزرا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ آپ نے برابر کئی مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کہا پانی کا پیالہ لاؤ، امی عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے جسم پر ملتے ہیں، پھر ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ عائشہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ اس حدیث میں لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، مولانا جرجیس اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتائے، نبی اکرم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو نبی اکرم کی بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے روتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑی۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کا حال۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اس پوزیشن میں دیکھا کہ وہ میری پریشانی سے پریشان ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑا، فرمایا بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جبریل کو بھیج کر کہ آج میری ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے میری ملاقات طے ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور زیادہ رونا آ گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ تسلی دیتے رہے، آپ ان کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے ایک بات کہی جو سچی بات تھی۔ تھوڑا پانی دیجیے۔ تو کیا کہا؟ فاطمہ تم غم نہ کرو، فاطمہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو۔ اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا فاطمہ سے کہہ دو فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اس خوشخبری نے فاطمہ کے غم کو تھوڑا ہلکا کر دیا، تھوڑا ہلکا کیا، لیکن مکمل ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری بات کہی، فاطمہ پریشان مت ہوئیے، میرے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں میرے بعد سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا، مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم آ رہی ہو میرے پیچھے پیچھے۔ یہ سنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مسکرائیں،
اچھا موت کی خبر سن کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ یہ کہا کہ میرے بعد تمہارا نمبر، میرے گھر میں سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملو گی، تو مسکرا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت مومن کی نظر میں بری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن موت کو جتنا قریب دیکھتا ہے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے کی تمنا بھی نہیں ہوتی ہے، اور موت اگر دیکھ لے قریب تو ہم ڈرتے بھی ہیں۔ صاحب یہاں ہارٹ کا کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں، بیٹا بنگلور لے کے چلو، بیٹا دلی ایمس میں لے کے چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی مکمل طور پر ہے نہیں۔ اگر ہم مکمل مومن ہوتے تو موت کو اپنے قریب دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں، روتے نہیں، چیختے نہیں، نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے۔ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگو اللہ مجھے کل ہی موت دے دے، یہ دعا مانگنا حرام ہے، ایسا نہیں مانگ سکتے آپ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت جلدی دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ صرف بہت ضروری ہو، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، الجھنیں ہوں، ٹینشن ہو، تو آپ اتنی دعا کر سکتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو تب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا بس کر سکتے ہو جب بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ الجھن ہو تب۔ لیکن ہم موت کی تمنا کیوں کرتے معلوم ہے؟ 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کیسے ہوگا؟ آج کل بغیر گاڑی دیے ہوئے، بغیر انٹرنیشنل بھکاری کا پیٹ بھرے ہوئے ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی۔ اس لیے ہمارے ٹینشن اتنے ہو گئے ہیں زندگی میں کہ ہم اسی سے کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ٹینشن ہیں، یہ ہماری اپنی الجھنیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا، اچانک ہونٹ ٹھلنے لگے اور آواز بند ہو گئی۔ ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے۔ دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلام ہو ان کا خیال رکھنا، جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، ان کی اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا۔ ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے۔
اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے۔ آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا۔ فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَكَرْبَا بَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ ہائے میرے ابو، من اجاب ربًا دعا، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے۔ جملوں پر غور کرو، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ أَجَابَ رَبًّا دَعَا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَا بَطَا مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وَكَرْبَا بَطَا إِلَى جِبْرِيلَ نَنَا۔ اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگو 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر
ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے۔ لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، پھلاں نہیں مانتا، پھلاں نہیں مانتا، پھلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے، آئین البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں
اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی, مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے. یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے. لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا, یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو, نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے. چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں. 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا. 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا, اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا, اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا. فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے. لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو, کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے, مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد مدینے آئے. مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی, بہت حد تک ایک تھی. لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا. لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے, ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا. اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی, وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. نظریں آسمان پہ ڈالی, اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا, کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا, فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی طرح خاموش ہوئے, باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا. لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی, بلال آج اذان دے دو. کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ. ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے, ادھر حسین آ گئے. دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں. ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا, تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو. میرے نانا نے کیا کہا تھا, جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا. اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج, یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے. بلال رونے لگے, چیخ پڑے اے حسن اے حسین, تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں. میں اذان دوں گا. وضو بنایا, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہی اونچائی ہے, وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے, وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں. حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی. اذان سے پہلے ہی مسجد آباد, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی, سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا, کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے
نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا۔ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں
کامیاب ہو جائے گا آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا، لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بد اعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔